آج کل پاکستان میں ہر طرف ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، طرح طرح کے کھلاڑی پاورفل سمیشز لگا رہے ہیں، رنگا رنگ تماشائی شور مچا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ سیٹر اور لیبرو موجود ہے۔ آج کل کے والی بال میں گلیمر ہے، پیسہ ہے، بہترین سے بہترین کمنٹیٹر موجود ہے، سب کچھ ہی تو ہے، لیکن پھر یہ ہوائیں فضائیں روٹھی روٹھی کیوں ہیں؟ والی بال کے میدانوں میں عجب اداسی کیوں ہے؟ بال نیٹ تماشائی سبھی بگڑے بگڑے ناراض ناراض سے کیوں لگتے ہیں؟ پاورفل سمیشز تو ہو رہی ہیں، پھر تماشائیوں میں وہ پہلے والا جوش جنون وہ والہانہ پن کیوں نہیں؟ کمنٹیٹرز میں وہ محبت وہ دیوانگی کیوں نہیں؟ آخر کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جس کے بنا والی بال ادھورا ہے؟ وہ کون ہے جس کے بغیر سب کچھ پھیکا پھیکا سا لگتا ہے؟ میں بتاتا ہوں، کمی ہے تو آخر کس چیز کی ہے؟ صاحبان ذی وقار، دنیا میں ہر چیز کی اہمیت اس میں موجود کسی خاص وجہ کسی خاص صفت کی وجہ سے ہے۔ جیسے اگر ایک پھول ہے، اس کی اہمیت اس کی خوشبو کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی پھول ہے جو خوشبو نہیں دیتا تو وہ پھول پھول نہیں۔ ایک بلب ہے، اگر وہ روشنی نہیں دیتا تو وہ بلب بلب نہیں۔ ایک قلم ہے جس میں سیاہی نہیں تو وہ قلم قلم نہیں۔ اسی طرح اگر والی بال میں برہان خان نہیں تو وہ والی بال بھی پھر والی بال نہیں۔ وہ پھیکا پھیکا ایک کھیل، ایک بے رنگ سی چیز ہے۔ برہان خان میرے خیبر پختونخوا کا وہ عظیم بیٹا ہے جس پر میدانوں کے ذرے بھی مان کرتے ہیں۔ کسے پتا تھا کہ ایک عام غریب سے گھر میں پیدا ہونے والا برہان پورے پاکستان میں چھا جائے گا اور والی بال کا کنگ کہلائے گا۔ برہان خان ایک شخص نہیں، ایک آگ کا نام تھا، وہ آگ جس نے بڑے بڑے مغرور کھلاڑیوں کے غرور کو جلا کے رکھ دیا۔ پاکستان ٹیم کے لمبے تڑنگے کھلاڑی جب بلاک پر ہوتے ہیں تو ہر سمیشر کی کوشش ہوتی ہے کہ بال کو ٹچ کروایا جائے یا بال آرام سے ادھر ادھر پلیس کر کے کسی طرح پوائنٹ حاصل کیا جائے، لیکن یہ برہان خان ہی تھا جو پاکستان ٹیم کے لمبے تڑنگے کھلاڑیوں کے بلاک سے بال اس طرح لگاتا تھا جیسے وہ کوئی عام سے لوکل کھلاڑی ہوں۔ ڈبل بلاک کے اوپر سے اٹیک لائن کے اندر بال کو لگانا اور ایک گیم میں بار بار لگانا، یہ برہان خان ہی کی حیرت انگیز ٹیکنیک تھی۔ برہان خان ڈبل بلاک میں سے جیسے بال لگاتا تھا، دوسرے کھلاڑی اس طرح شو بال نہیں لگا سکتے تھے۔ بڑے سے بڑے کلر کھلاڑی بھی جب پوائنٹ کروشل ہوں، میچ پھنس جائے تو وہ پوائنٹس کی وجہ سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، امپائر سے الجھتے نظر آتے ہیں، لیکن برہان خان کی شان ہی نرالی تھی۔ اپنے آپ میں مگن رہنے والا برہان کسی اور ہی جہاں کی مخلوق محسوس ہوتا تھا، نہ کبھی کسی سے الجھا، نہ بدتمیزی کی، غرور اور تکبر تو چھو کر بھی نہ گزرا۔ وہ فقیر تھا لیکن گر بادشاہی کے جانتا تھا، والی بال کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا وہ۔ شاہد افریدی کے بارے میں اسٹیو وا نے کہا تھا کہ مجھے ایک افریدی اور 10 لکڑیاں دے دی جائیں تو میں آرام سے ورلڈ کپ جیت سکتا ہوں۔ اسی طرح ایک ایسا وقت بھی آیا اگر ایک برہان کے ساتھ 5 عام سے کھلاڑی بھی کھڑے کر دیے جاتے تو اکیلا برہان ٹورنامنٹ جتوا سکتا تھا۔ برہان خان کا سروس کروانے کا بھی اپنا ہی سٹائل تھا۔ فضا میں سوئنگ ہوتی سروس نیٹ سے پار جاتی تو اچھے اچھے لیبروز کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ بلاک پہ کھڑا ہوتا تو کسی مضبوط ترین چٹان کی طرح جم کے کھڑا ہوتا، جس چٹان کو توڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ ڈیفنس کرنے پہ آتا تو بال زمین چھونے کو ترستا تھا۔ سارے پلیئرز کو والی بال نے عزت دی، جبکہ والی بال کو عزت برہان خان نے دی۔ والی بال نے کئی پلیئرز کو مشہور کیا، جبکہ والی بال کو مشہور کرنے والا برہان خان تھا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے، نظر بد کھا گئی ہمارے برہان کو۔ اتنا بڑا ٹیلنٹ اور جب اس کی پذیرائی نہیں کی گئی، نہ ہی اس کے ٹیلنٹ کے مطابق حکومتی ڈپارٹمنٹس کی طرف سے ٹریٹ کیا گیا، تو اپنی محرومیوں اپنی غربت سے بھاگتا بھاگتا وہ نشے کی چھاؤں کے نیچے آ بیٹھا، لیکن وہ چھاؤں اس کے لیے تپتی دوپہر سے سخت ثابت ہوئی۔ اس چاند کو گرہن لگنے لگی، دن بدن والی بال سے دلچسپی کم ہونے لگی، اور ایک ایسا وقت آیا برہان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گوشے تنہائی میں چلا گیا۔ برہان تو چلا گیا لیکن اپنے ساتھ والی بال کی رنگینیاں دلچسپیاں لے گیا۔ آج بھی لوگ برہان کو یاد کر کے روتے ہیں، آج بھی اس کے بزرگ مداح
اپنے پوتوں کو اس افسانوی کردار کی کہانیاں سناتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی ینگ پلیئر کسی سینئر کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ برہان کے ہی تذکرے نمناک آنکھوں سے کرتا ہے۔ آج بھی بزرگ شاعر برہان کا تذکرہ اپنے اشعار میں کرتے ہیں۔ کراؤڈ ډیر خپه برهانه تا پسې دي، هر ټورنمنټ لستا پډرا پسې دي، برهانه پرېږده دا نشې تماشې، د والیبال ښکلي میدان ته راشه۔ آج بھی کوئی سمیشر بلاک کے گیپ سے بال اٹیک لائن پہ لگاتا ہے تو بختیار برہان کی یاد آتی ہے۔ برہان پہ تنقید کرنے والوں سے صرف اتنا کہوں گا، کبھی ملیے تو صحیح برہان سے، پھر رائے قائم کیجئے۔ میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا کسی اور پلیئر پہ شاعری ہوئی؟ کیا کسی اور پلیئر کے لیے کوئی اتنا رویا؟ کیا کسی اور پلیئر کو اتنا یاد کیا گیا؟ میں جس علاقے بالاکوٹ میں رہتا ہوں وہاں برہان ایک افسانوی کردار کے طور پر سارے بچوں میں یکساں مقبول ہے۔ برہان کسی اور ہی دنیا کا شخص تھا۔ کاش کہ برہان کسی دن واپس آ جائے، جیسے اچانک چھوڑ کے گیا تھا ایسے ہی اچانک واپس آ جائے۔ آج بھی والی بال کے میدانوں کے ذرے اسے یاد کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ اس کے میچز کی ویڈیو اپنے موبائلوں میں سجائے پھرتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی ٹورنامنٹ سجتا ہے تو تماشائی اس امید کے ساتھ میدانوں میں اترتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ حالات کا مارا، وہ ٹوٹا تارا کاندھے پہ شٹ رکھے کسی جانب سے نمودار ہو اور ہنستا مسکراتا روشن چہرے کے ساتھ میدان میں اتر جائے۔ جتنی عزت اللہ نے والی بال میں برہان کو دی شاید ہی کسی کے حصہ میں آئی۔ پوری زندگی میں ایک پلیئر اٹیک لائن پہ جتنے بال لگاتا ہے اتنے بال برہان 2-3 ٹورنامنٹ میں لگا دیتا تھا، اور یہ کوئی مبالغہ رائے نہیں، اس کے ثبوت اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ کاش کہ برہان لوٹ آئے۔ آج بھی والی بال کا کھیل اس کے انتظار میں ہے اور تماشائی اس کی محبت میں غم سے یہ اشعار پڑھتے ہیں کہ برہان بتاؤ تو خفا کیوں ہو، تمہیں ہم سے گلہ کیا ہے، اچانک بیر ہوئی اتنی، بتاؤ تو ہوا کیا ہے، مناؤں کس طرح تم کو، بلاؤں کس طرح تم کو، تم تو جا رہے ہو نا، مجھے اتنا تو بتلا دو، اگر اب ہو سکے تم سے تو یہ احسان فرما دو، تمہارے بن ادھورے ہیں مکمل کیوں نہیں کرتے، سب چاہنے والوں کی آنکھوں میں یہ آنسو اچھے نہیں لگتے، تمہارے معصوم ہونٹوں پہ گلے اچھے نہیں لگتے، تمہارے مسکرانے سے میداں مسکراتے تھے، تمہارے روٹھ جانے سے سب کچھ روٹھ جاتا ہے، تمہارے چاہنے والے سب تمہارا انتظار کرتے ہیں، سنو تم لوٹ آؤ نا برہان، تم لوٹ آؤ نا، ہماری منتظر آنکھیں دعائیں مانگتی آنکھیں تمہیں کو سوچتی ہیں، تمہیں کو ڈھونڈتی ہیں، یہ دل جب بھی دھڑکتا ہے تمہارا نام لیتا ہے، یہ آنسو جب بھی بہتے ہیں تمہارے غم میں بہتے ہیں، خوشی کے سارے لمحے بھی تمہارے بن ادھورے ہیں، سنو تم لوٹ آؤ نا، سنو تم لوٹ آؤ نا، سنو برہان تم لوٹ آؤ نا۔ پاکستان کی ہوائیں فضائیں اس عظیم کھلاڑی کو سلام پیش کرتی ہیں، اور میں کیسے کروں بیاں اس شخص کی عظمت کو کہ جس کے معیار کے مجھے الفاظ نہیں ملتے، اور وہ شخص سب کو حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ نن پتالا والا میں